السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیات نمبر 55 سے لے کر 62 یعنی فرام 55 اپ ٹو 62 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پانے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ جب دیتے بھی ہیں تو ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے جو شروع سے لے کر آج تک پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے حالات بہت اچھے ہیں، جس کو مال و دولت حاصل ہے، آرام و آسائش حاصل ہے، اولادیں حاصل ہیں، تو وہ اس پر اللہ مہربان ہے اور اس کو دیے جا رہا ہے۔ اور یہ سمجھ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایسے لوگ کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور عین اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں اصل میں انہیں صحیح معاملے کا شعور نہیں ہے، نہ وہ اس بات پر غور کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جو کچھ مال و دولت، آرام و آسائش، اولادیں ان کو ملی ہوئی ہیں وہ اللہ کے انعام کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کی ایک مصلحت، اس کی ایک پالیسی اور اس کی ایک مشیت کا نتیجہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سب نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ یہ شروع سے اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طرح سے انسان کو آزماتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی ہر طرح سے ان کو نواز کے، انسان کو ہر طرح سے نواز کے، آرام و آسائش دے کے، نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنے رب سے غافل تو نہیں ہو جاتا، پھر یہ کہ کیا وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نہیں ادا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو رب سے غافل نہیں ہوتے، شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، تو یہ تو یقیناً اس کا فضل و کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ لیکن جو لوگ غلطی پر ہوں اور پھر بھی ان نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل اچھے لوگ اور اس دوڑ میں آگے آنے والے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی ان کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی اس میں کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر ان کی خاص بات یہ ہوتی کہ وہ مکمل طرح
اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کسی قسم کا زندگی میں شرک نہیں کرتے، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اس کے غیظ و غضب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے اور سمجھنے کے لائق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کسی انسان کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، یعنی اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ کس چیز کا بوجھ؟ یعنی نیکیوں کا بوجھ، برائیوں سے بچنے کا بوجھ، ہم اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ نہیں ڈالتے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا حساب موجود ہے، اس کی پوری رپورٹ موجود ہے کہ کون کتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی ہی توقع رکھتے ہیں جتنی کہ اس کی استطاعت ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 رکعت پڑھ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے 100 رکعت کی توقع رکھیں، یا کوئی 10 روپے دے سکتا ہو خیرات میں تو اللہ تعالیٰ اس سے 1000 روپے کی توقع رکھیں کہ وہ دے گا۔ اسی طریقے سے برائیوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس میں برائی سے بچنے کی کتنی طاقت موجود ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اسے توقع رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے اور اس کا علم ہے۔ انسان کو بہرحال یہ چاہیے کہ جتنی ممکن ہو سکے وہ نیکیاں کرے، اس کی کوشش کرے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ ہی کرے وہ، لیکن پھر بھی اچھی نیت کے ساتھ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اور جتنا بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر دے گا، اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے۔ اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی پر اس معاملے میں ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نیکیاں کم کی ہوں گی تو اس کو سزا ملے گی، یا چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے ہوئے ہیں تو اس کی اسے سزا ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ غفور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو وہ بڑے حساب سے اپنے بندوں کو نوازے گا۔ بلکہ یقیناً ہم توقع کر سکتے ہیں کہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا انسان کی استعداد سے زیادہ، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے، اور بہت اس کی گنجائش رحم و کرم کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انسان کا اپنا فرض یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور برائیوں سے جتنا ممکن ہو سکے بچے، یہی انسان کا فرض ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔